زمین و زمان تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارا پروگرام محفل نعت الحمدللہ اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ آغاز تلاوت کلام مجید سے ہوگا۔ عظیم بھائی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے اس محفل نعت کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محفل نعت کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہوا۔ محفل نعت میں مختلف کلام پڑھے جاتے ہیں، استغاثے ہوتے ہیں، مدینے کی آرزوئیں ہوتی ہیں، اشعار کی صورت میں تمنائیں ہوتی ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو تصویروں میں مدینہ دیکھ چکے، ویڈیوز میں مدینہ دیکھ چکے، حقیقت میں نہیں دیکھ سکے ہیں۔ آج انہیں بھی موقع ہے یہ کلام دہرائیں۔ جب کلام ایسا پڑھا جاتا ہے جس میں سب نے مل کر پڑھنا ہوتا ہے، کوئی التجائی اس میں اشعار ہوتے ہیں، آپ اس میں شامل ہو جائیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کس وقت ہماری وہ التجا بارگاہ رب العالمین میں اور بارگاہ سرور کونین میں مقبول ہو جائے۔ ہمارے آصف بھائی ہم انہی سے آغاز کریں گے، پہلے حمد باری تعالیٰ سنائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری محفل کو حمد باری تعالیٰ سے سنا کر انشاءاللہ گروائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیت کیجئے انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ کلام پڑھیں گے، سنیں گے، اس کی برکتیں نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رب مجھ کو بلائے گا
کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا بولو اللہ نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے بولو وہ حج پہ بلائے گا وہ حج پہ بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا بولو رمضان مبارک میں ہو سامنے کعبے کے رمضان مبارک میں ہو سامنے کعبے کے ہو سامنے افطار کرائے گا افطار کرائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا ہاتھوں سے پکڑ لوں گا دل میرا بھرائے گا دل میرا بھرائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو
کعبے پہ جائیں گے جب ٹکلی نظر میری اس کعبے پہ جائیں گے اس کعبے پہ جائیں گے دل جھوم سا جائے گا جھوم سا جائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا اللہ مسجد کی در و دیوار یہ بھی گونج پڑ جائے سارے اونچی آواز سے رب کا ذکر کیجئے کہیے اللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی کہیں بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا جل جلالہ وجل ذکرہ وجل شانہ. اللہ ہمیں کثرت سے اپنے ذکر کی توفیق دے اور اپنا حرم دکھائے، کعبہ دکھائے. بیت اللہ کی طرف جب بڑھتے ہیں، کعبے کو دیکھتے ہیں تو یہ تصور ذہن میں آتا ہے، یہاں کیسی کیسی ہستیوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، کیسے مشاہدات ہیں یہاں، کیسی یادیں ہیں. اسی کعبے میں وہ پتھر ہے اللہ جو جنتی پتھر ہے، اس کے قریب میں ایک اور پتھر ہے جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. اس کے قرب میں وہ کنواں ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جاری ہوا تھا اور آج قیامت تک انشاءاللہ اس سے لوگ فیضیاب ہوتے رہیں. بھیجا جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. بھیجا جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. تیرا مقدر حجر اسود تیرا مقدر. اللہ
رب کریم ہم سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ کل یہ ایمان والوں کی گواہی دے گا حجر اسود، جی ہاں یہ کل گواہی دے گا جس نے اس کا بوسہ لیا ہوگا، جس نے استلام کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، باب کعبہ ہے، ملتزم ہے، بیر زمزم ہے، پھر مسا ہے، صفا و مروہ جہاں پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی تھیں۔ اللہ اکبر، یہ سب یادیں ہیں، جب حاجی وہاں پہنچتا ہے یا معتمر پہنچتا ہے یہ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو مکے اور مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ امام اہل سنت تعالیٰ حضرت کے کلام سے ابتدا کریں گے۔ بہت پیارا کلام ہے، اور کلام اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے۔ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے کمال کا حسن عطا فرمایا کہ آپ کے حسن میں عیب تو کیا، عیب کا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا میں جو پھول ہوتے ہیں ان پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی اگتے ہیں، مگر مصطفیٰ کریم ایسے پھول ہیں جن کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں، ایسی شمع ہے جن کے ساتھ کوئی دھواں نہیں۔ جب ان اشعار کو سنیں گے اور توجہ رہے گی آپ کہ پڑھا کیا جا رہا ہے، ان اشعار میں کیا سمجھایا جا رہا ہے، آقا کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ یہ وہ پھول ہیں جن کے ساتھ کوئی خار نہیں ہے، یہ وہ شمع ہے۔ عموماً شمع جلتی ہے تو دھواں نکلتا ہے، مگر یہ شمع ایسی ہے کہ اس شمع میں کوئی دھواں نہیں۔ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے کلام پر میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ آقا کی زبان سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، ایسی ایک بات بیان کر دیتے ہیں جس میں سارا سمندر سمجھ لے کوزے میں بند کر دیتے ہیں، اور قیامت تک آقا علیہ السلام کے فرمان پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے۔ دیکھیں احادیث کی شرح زمانے میں ہوتی رہی، کسی نے 10 جلدوں میں کی، کسی نے 20 جلدوں میں کی۔ فرمان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، مگر ان لوگوں پر جب یہ فرمان پڑھتے ہیں تو آقا علیہ السلام کے فرمان کی شرح کرتے ہیں، کسی نے 20 جلدوں میں کی، کسی نے 25 جلدوں میں کی۔ فرمان نبی پاک علیہ السلام کی ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام کی زبان کے متعلق فرمایا میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، یہ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، یہ وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ کیونکہ آقا علیہ السلام تو وہی کہتے ہیں جو ان کا رب انہیں ارشاد فرماتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ یہی کلام انشاءاللہ ہم احمد بھائی سے سنیں گے۔ ایک ایک شعر بہت زبردست ہے، توجہ رہے گی انشاءاللہ، دل میں سرور پیدا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے آقا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار
سے دور گئے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ باخدا خدا یہی قدر لگی اور کوئی مفرم کر، باخدا خدا یہی قدر، باخدا خدا یہی قدر لگی اور کوئی مفرم کر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تیرے آگے دبے لچے فسحا رب کے بڑے بڑے، تیرے آگے دبے لچے، تیرے آگے دبے لچے، آقا تیرے آگے دبے لچے، فسحا رب کے بڑے بڑے، تیرے آگے دبے لچے، فسحا رب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور وہ گلا مکہ کے مکید ہوئے، وہ گلا مکہ کے مکید ہوئے، وہ گلا مکہ کے مکید ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ گلا مکہ کے مکید ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ گلا مکہ کے مکید ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی کے گئے مکان، وہ نبی کے گئے مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔
صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان ناز جہاں نہیں سبحان اللہ. انشاءاللہ اب کلام استاد زمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا ہمارے عظیم بھائی سنائیں گے. باغ جنت میں نرالی چمن آ رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. باغ جنت میں نرالی چمن آئی ہے. باغ جنت میں نرالی چمن
پسند آئی ہے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے باغ جنت میں نرالی چمن آئی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں مجھ سے میرا رب فرماتا ہے میں نے ابراہیم کو اپنی خلت بخشی، موسیٰ سے کلام کیا، اور تجھ سے اے محمد اپنا تجھے معاجہ عطا کیا۔ یعنی بے حجاب میرا وجہ کریم تو نے دیکھا، موسیٰ کو کریم اللہ کیا اور تجھے حبیب اللہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، اے حسین تیرے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آئی ہے۔ اور جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی آقا، جب تیری یاد میں، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو، ہاں جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آئی ہے۔ آقا درد دل کس کو سناؤں تمہارے ہوتے، آقا درد دل کس کو سناؤں تمہارے ہوتے، آقا درد دل کس کو سناؤں تمہارے ہوتے، بے قصوں کی، ہاں بے قصوں کی اسی سرکار میں سونے والی ہے، بے قصوں کی اسی سرکار میں سونے والی ہے۔ درد دل کس کو سناؤں میں تمہارے ہوتے، آقا درد دل کس کو سناؤں میں تمہارے ہوتے، غالب دل کس کو
فرش سے عرش تک ایک دھوم ہے اللہ 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 فرش سے عرش تک ایک دھوم ہے اللہ اللہ اور ابھی سے پیڑوں پر دو میں وہ زیبا ہے اور ابھی سے پیڑوں پر دو میں وہ زیبا ہے باغ جنت میں نرالی چمنا رائی ہے حسن حسین جگہ تاب کے صدقے جاؤں حسن حسین جگہ تاب کے صدقے جاؤں ذرے ذرے سے ہاں ذرے ذرے سے آیا جذبہ زیبا ہے ذرے ذرے سے آیا جذبہ زیبا ہے باغ جنت میں نرالی چمنا رائی ہے کیا مدینے پہ ہاں کیا مدینے پہ ہاں کیا مدینے پہ فدا ہو کہ بہار آئے باغ جنت میں نرالی چمنا باہر کہاں سے ہو کر آئی ہے؟ مدینے سے ہو کر آئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا صدقہ ہے کہ اس دنیا میں بھی ان کے غلاموں کی انشاءاللہ الرحمن خیر ہوگی، اور جب یہ جنت میں جائیں گے تو جنت کے ہر پتے پر نبی پاک کا نام لکھا ہوگا، اور جنت میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ نبی پاک کا نام لکھا ہوگا، یعنی کلمہ طیبہ لکھا ہوگا۔ اللہ ہمیں وہ دن نصیب فرمائے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم رسول، اے ختم رسول مکی مدنی، سبحان اللہ، بہت پیارا کلام ہے، محمود بھائی سے سنیں گے۔ اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، ہاں اے ختم رسول کونین میں تم سا سائے نہیں ہو، کونین میں تم سا سائے نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، نور مجسم تیرے سوا،
آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ خاص کبریا مالک ہر ما سوا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، سب تمہارے در کے راستے، ایک تم راہ خدا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ ایک تم آگے خدا ہو، سب اشارت کی عزا تھے، تم مذاق مدعا ہو، آگ کرنے وضو تھے، تم نماز جائزہ ہو، سب جہد دائرے میں شجہت سے تم برا ہو، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ صاف تو سب سے آئے ہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، اللہ کوئی نہیں، اے ختم رسول محمد سے پاک، اس ناز سے کہتے ہیں مانگتے ہیں، اس ناز سے کہتے ہیں مانگتے، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ خیرات محمد سے پاک، اس ناز سے اس شان سے کہتے گئے مانگتے، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب سے
लेके पर मेराज का दूल्हा कोई नहीं ज़ीशान नबी है सब लेके मेराज का दूल्हा कोई नहीं ختم رسل چشم کرم محشر فنا کی لاج رہے محشر میں ہماری لاج رہے چشم کرم محشر میں ہماری لاج رہے محشر میں ہماری لاج رہے شافی محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں ختم رسل کرے ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا وہ حبیب خدا بن کے آیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انہی شعر کی حد تک بات نہیں جو فضائل اسناد میں ہمارے محمود بھائی نے سنا ہے. آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا ابا بکر لم یعلمنی حقیقتاً غیر ربی. یا ابو بکر میرے رب کے سوا کسی نے مجھے نہ جانا، میری حقیقت کو نہ پہچانا. ابو بکر کون ہیں؟ بعد از انبیاء سب سے افضل ہیں. ان سے آقا فرما رہے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہ جانا. اتنے فضائل اور کمالات میرے آقا علیہ السلام کے ہیں. ایک کلام انشاءاللہ آصف بھائی سے ہم سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ کے قدموں نے موت دے دی اللہ. مصطفیٰ کے قدموں نے موت دے دی. مد بنے ہمارا سرکار مدینہ صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تقدیر میں خدا یا عطار کے مدینہ. تقدیر میں خدا یا عطار کے مدینہ. لکھ دے فقط
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سائے ہماری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قسمت یہ قسمت یہ ہماری ہے نقشہ تیرا دل کش گئے صورت تیری پیاری ہے سبحان اللہ نقشہ تیرا دل کش گئے صورت تیری جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جانے سے باری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جانے سے باری ہے تمہارے قسمت یہ ہماری ہے میں چھوڑے کس در کو جائے تو کہاں جائے ہم چھوڑے کس در کو جائے تو کہاں جائے یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ
گزاری ہے عمر تمہارے ہی تمہارے قسمت یہ ہماری ہے کہ میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت میرا ایک آسرا یہی ہے سائے میں قسمت ہماری ہے قربان دلوں جان کیا شان تمہاری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ میں بھی نعت پڑھ لیتا ہوں سبحان اللہ واہ واہ ماشاءاللہ. مگر میں ان کی طرح ترنم میں نہیں پڑھوں گا نثر میں پڑھوں گا انشاءاللہ. اور میں انشاءاللہ قرآن سے حضور کی نعت بیان کروں گا. آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسی شان کیسا مرتبہ عطا فرمایا. قیامت تک نبی پاک علیہ السلام کے چرچے ہوتے رہیں گے, شعراء اشعار لکھتے رہیں گے. اور اللہ نے قرآن میں نبی پاک کی نعت کو بیان فرما دیا. انبیاء کا ذکر کرتا ہے رب کریم تو ان انبیاء کرام کے نام سے انہیں خطاب فرماتا ہے آدم علیہ السلام کے لیے, یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ, اے آدم تو اور تیری زوجہ اس جنت میں رہے. نوح علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے یا نوح انہ لیسا من اہلک, اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں. موسیٰ سے فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ, اے موسیٰ بے شک میں ہی ہوں اللہ. عیسیٰ سے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک, اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا. حضرت یحییٰ علیہ السلام سے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اور جب نبی پاک علیہ السلام کو پکارنا ہوا تو نبی پاک کا نام نہیں ارشاد فرمایا اور فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے غیب کی خبریں بتانے والے بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر. ایک جگہ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول پہنچا دو جو کچھ اترا تمہیں تمہارے رب کی طرف. کہیں فرمایا یا ایھا المدثر, اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ. کہیں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, حکمت والے قرآن کی قسم بے شک تم مرسلین ہو. اللہ نے اپنے محبوب کو یاد فرمایا تو نام سے یاد نہیں کیا. کسی نے کہا یا آدم ست با پدر انبیاء خطاب, یا ایھا النبی خطاب محمد است, یعنی اے آدم نبیوں کے باپ کے لیے تو خطاب ہے مگر محمد مصطفیٰ کے لیے یا ایھا النبی کا خطاب ہے. صدقے سے نظام کے قربان اس اکرام کے, صدقے سے نظام کے قربان اس صدقے اس امت مرحومہ کا خطاب بھی امم سابقہ کے خطاب سے ممتاز ٹھہرا. اگلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المساکین,
اس طرح فرمایا توریت میں جا بجا یہی لفظ ارشاد فرمایا. اور جب نبی پاک کی امت کو یاد کیا اللہ نے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یہ کہہ کے یاد فرمایا. اعلی حضرت فرماتے ہیں امتی کے لیے اس سے زیادہ کیا فضیلت ہوگی. سچ ہے پیارے کے علاقے والے بھی پیارے بن جاتے ہیں. اور اللہ نے محبوب کی جان کی قسم فرمائی، فرمایا لعمرک انہم لفی، اے محبوب تمہارے جان کی قسم، محبوب کے شہر کی قسم ارشاد فرمائی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. زمانہ محبوب کی قسم فرمائی والعصر. اور محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام کی قسم فرمائے وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم. اللہ اکبر. اعلی حضرت نے اپنے شعر میں ان تمام باتوں کو جمع فرمایا. وہ خدا نے تجھے دیا نہ کسی کو ملے، نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے، نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ایسا کوئی نہیں بنایا، اللہ نے ایسا کوئی نہ بنایا نہ پیدا کیا جو اسے محمد سے زیادہ عزیز ہو، اور نہ کبھی ان کی جان کے سوا اللہ نے کسی کے جان کی قسم یاد فرمائی. تو اللہ نے کسی جان کی قسم کبھی بھی یاد نہیں کی. حدیث پاک میں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، فرماتے ہیں نبی پاک کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کی زندگی کی قسم یاد نہ فرمائی سوائے محمد کی، اور فرمایا لعمرک، یعنی یہ کہہ کر محمد کے جان کی قسم ارشاد فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کی نعت پورے قرآن میں جا بجا ارشاد فرمائی. تو نبی پاک کے فضائل پڑھنے ہیں، سننے ہیں اور سنانے ہیں، اور ان کی اداؤں کو، ان کی سنتوں کو بھی اپنانا ہے. چنانچہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک ادا لاجواب. آپ علیہ السلام ہر وقت اپنی زبان کی حفاظت فرماتے. سنیے مدنی چینل کے ناظرین، صرف وہی بات کرتے جو کام کی ہوتی، فضول بات نہ کرتے. واٹس ایپ پر بہت ساری فضول باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے آقا علیہ السلام آنے والوں کو محبت دیتے اور ایسا کوئی عمل اختیار نہ فرماتے جس سے نفرت ہوتی. ہمارے آقا لوگوں کو اچھی باتوں کی اچھائی بیان کرتے تاکہ اس کی تقویت فرماتے، بری چیز کو بری بتاتے اور اس پر عمل سے روکتے. ہمارے آقا ہر معاملے میں اعتدال یعنی میانہ روی سے کام لیتے. ہمارے آقا جہاں کہیں تشریف لے جاتے، جہاں جگہ مل جاتی وہیں بیٹھ جاتے، دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے. آقا علیہ السلام اپنے پاس بیٹھنے والوں کے حقوق کا خیال کرتے. آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہنے والا ہر فرد یہ محسوس کرتا کہ میرے آقا سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. ہمارے آقا علیہ السلام کی سخاوت اور خوش خلقی کا یہ عالم تھا جو ہر کسی کے لیے عام تھی. آپ مسکرا کر ملتے. ہمارے آقا علیہ السلام کی مجلس میں کسی سے بھول ہو جاتی تو اس کو شہرت نہ دی جاتی. آقا علیہ السلام کی مجلس میں کسی کا مذاق نہیں اڑایا جاتا تھا. آقا علیہ السلام کی نگاہیں حیا سے جھکی رہتی تھیں. آقا علیہ السلام اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیتے تھے. آقا علیہ السلام برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیا کرتے تھے بلکہ معاف کر دیا کرتے تھے. آقا علیہ السلام کسی کی بات کو کاٹتے نہیں تھے. آقا علیہ السلام کسی کے اندر عیب تلاش نہیں کرتے تھے. آقا علیہ السلام وہی بات کہتے جو حق ہوتی. آقا علیہ السلام مصطفیٰ علیہ السلام مسافر یا اجنبی آدمی کی سخت کلامی پر بھی صبر فرمایا کرتے اور کبھی کہکا نہیں لگایا کرتے. ملتے تو مسکرا کر ملا کرتے. یہ آقا علیہ السلام کا انداز ہوا کرتا تھا. آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے کلام کا انداز کیا ہے. آپ جو وعدہ فرماتے وہ پورا کرتے، جس سے بات کہہ دیتے اس بات کو پورا کرتے.
آج ہم بھی وعدے کرتے ہیں، جب قرض لینا ہوتا ہے تو بہت فون کرتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں، اور جب قرض لے لیتے ہیں تو پھر فون بند کر دیتے ہیں، پھر وعدے پر وعدے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری باتیں وعدے کے معاملے میں ہم غور کریں تو ہم وعدہ خلافی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ایسا نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام جب کسی سے مخاطب ہوتے تو مکمل اس کی جانب توجہ کرتے۔ ہم بعض اوقات ملتے ہیں، ہمارا چہرہ ادھر ہوتا ہے، ہاتھ ادھر ہوتا ہے، ہم توجہ نہیں کر پاتے۔ ملتے انہیں سلام کرتے۔ بعض صحابہ کہتے ہم کوشش کرتے کہ آقا علیہ السلام کو سلام میں پہل کریں، مگر سلام میں ہم پہل نہ کر پاتے۔ آقا علیہ السلام پہلے ہی سلام ارشاد فرما دیتے۔ آج ہم بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں، اب گھر میں دھڑلے سے داخل ہوتے ہیں، نہ داخل ہونے والا سلام کرتا ہے، نہ اسے ریسیو کرنے والا سلام کرتا ہے۔ سلام کی عادت ہم نے چھوڑ دی ہے۔ آج نیت کریں کہ انشاءاللہ سلام کی عادت کو عام کریں گے۔ جب ملیں گے تو مسکرا کر ملیں گے، سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے۔ آج یہ بھی عادت بن گئی کہ ایک ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملایا جائے اور ہاتھوں کو تھوڑا سا ہلایا جائے۔ جب اس طرح ہاتھ ہلیں گے نا تو گناہ جڑیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو جاڑ دے اور ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا عامل بنا دے۔ انشاءاللہ منقبت غوث اعظم کے چند اشعار ہم سنیں گے، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد دعا کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، جالیوں نگاہیں جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، فاسقوں کو خدا را مٹا دو، سے آسان فاسقوں کو خدا را مٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے۔ بچتے میں آئے گا سارا جب کریں گے یا غوث اعظم، بچت میں آئے پر نگاہیں جمی، ایک مجرم سیاہ میں ہر خطا کا سزاوار ہوں میں، ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں، ہر خطا کا سزاوار ہوں میں، میرے چاروں طرف ہے اندھیرا، روشنی کا طلبگار ہوں میں، دیا ہی سمجھ کر جلا دو سے دیا ہی سمجھ کر جلا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی آئیے صلاۃ و سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ،
پڑے خادم تمہارا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے آنچوں کا تصرف ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہم وہی بے شرم و بد ہیں تم وہی کانے گیا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ غوث اعظم امام تو کا پنوں کا جلوہ شان قدرت الہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارزا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارزا مصطفیٰ جان رحمت الہو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آل رسول یا ذکر رسول یہ سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار پروردگار ہم سب کا جمع ہونا قبول فرما، ہماری محفل نعت قبول فرما، اس میں کی گئی التجائیں قبول فرما، اس میں کی گئی دعائیں قبول فرما۔ بہت سارے بھائیوں نے دعاؤں کی پرچیاں دی ہیں، اس میں کئی بیماروں کا نام لکھا ہے۔ اللہ کو سب کی خبر ہے جو بیمار ہیں اس میں، اے اللہ جو پریشان حال ہیں
بے روزگار ہیں، اے اللہ بے سکون ہیں، پروردگار بیماروں کو صحت دے دے، بے سکونوں کو سکون دے دے، بے چینوں کو چین عطا فرما، اے اللہ جو روٹ گئے منا دے، جو بچھڑ گئے ملا دے، جو بے روزگار ہو گئے ہیں آسان اور حلال رزق عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں مسجدیں آباد کرنے والا بنا دے، با جماعت نماز کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین سب دعائیں مدینے کی دھول کے صدقے میں قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ زمین و زمان